السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے، خان نے دوبارہ آج ریلی کا اعلان کر دیا کہ کل 2 بجے ہم دوبارہ نکلیں گے، ہم کسی سے ڈریں گے نہیں اور ہم ریلی کریں گے، پھر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ مقصد بھی یہی تھا کہ ضلع شاہ کو قتل کیا، انتہائی بے دردی سے مارا گیا اور بے دردی سے مارنے کے بعد اس کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا، عمران خان پر لگایا، اور پھر اس کے بعد جب سارا منصوبہ الٹا پڑا اور مریم نواز کی آڈیو بھی آ گئی کہ انکل اس کو اس طرح کا اینگل دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کو روڈ ایکسیڈنٹ بنا دیا گیا۔ روڈ ایکسیڈنٹ بنانے کے بعد بھی بغض جو ہے وہ ختم نہیں ہوا اور پھر وہ پی ٹی آئی پر تھوپنے کی تیاری ہوئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کو، خان صاحب کو اس میں ملوث کیا گیا۔ لہٰذا اس سارا منصوبہ کرنے کے بعد ایک پیغام دیا گیا کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم تمہارا کوئی بندہ بھی اٹھا کے مار بھی سکتے ہیں، اس پر اتنا ٹارچر اور تشدد کر سکتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور کوئی آگے سے پھر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی جرت نہ کرے۔ وہ سوچے کہ ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو ضلع شاہ کا ہوا، اور اس کے بعد ہمارا بننا بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ نوبت یہ آ جائے گی کہ اس کا اپنے ہی فیملی ممبر، اس کا اپنے ہی بوڑھا باپ کہے گا کہ میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں تو عینی شاہد ہی نہیں ہوں۔ اس حد تک اس کو مجبور کر دیا جائے گا، اور یہ ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، تم ہمارا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے، ہم جس کو جس طرح سے مار دیں اور جو کیس بنا دیں تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا تمہاری عدالتیں کچھ نہیں کر سکی، تمہاری ریاست، تمہارا قانون، تمہارے صحافی، تم لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ تو لہٰذا عمران خان کو دن دہاڑے ہم نے گولیاں ماری، کچھ نہیں کر سکے، نہیں پرچہ کٹا، حکومت بھی تمہاری تھی، وزیر اعلیٰ بھی تمہارا تھا، اکھاڑ لیا جو اکھاڑنا تھا۔ تو لہٰذا اس نتیجے پر اب بات پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہی طریقہ رہا اور یہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اگر میں اس کے سامنے جھک گیا اور ڈر گیا تو ان کا مقصد کامیاب، یہ مقصد اپنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور سائیکلوجیکلی اگر آپ ایک دفعہ کسی کے پریشر میں آ جاتے ہیں تو اگلا مزید آپ پر دباؤ ڈالتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک خان صاحب بہت دکھی ہیں، ایک تو خان صاحب نے اپنے ورکر سے ملنا بھی شروع کر دیا نا، وہ ضلع شاہ کو لے کر بہت دکھی ہیں۔ آج بھی خان نے کہا کہ 25-26 سال کی سٹرگل ہے، بہت سارے بندے مرے نا، دھرنا ہوا، 25 مئی ہوا، اس کے بعد بھی آگے پیچھے پارٹی کے اندر لوگ، تم دیکھیں نا حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ خان جو ہے وہ اپنے سٹیج سے بھی گر گیا تھا اور وہ سارا کچھ ہوا، خان کو خود بھی گولیاں لگیں، لیکن خان نے کہا اتنا دکھ نہیں کبھی ہوا، اتنا دکھ نہیں ہوا جتنی مجھے تکلیف ہے، جتنی وہ کہتے ہیں مجھے ضلع شاہ کی تکلیف ہے، میں بھول ہی نہیں سکتا، مجھے پچھتاوا ہی اتنا ہوتا ہے کہ میں اس سے ملا کیوں نہیں، کہ جب وہ فجر کی اذان کے وقت مجھے آوازیں دیتا تھا، عمران خان آئی لو یو، وہ مجھے آوازیں دیتا تھا، میں مل ہی نہیں سکا۔ تو لہٰذا خان نے کہا اگر میں نے ملک کو اس فیرونیت کے اندر، یزیدیت کے اندر چھوڑ دیا تو پھر مجھے لوگ نا تاریخ کے اندر کس نام سے یاد کریں گے۔ تو خان نے فیصلہ کیا جی خان کل 2 بجے دوبارہ نکلے گا، اور روٹ بھی میرے پاس آ چکے ہیں کہ کل جو 2 بجے ریلی شروع ہوگی، زمان پارس کنار روڈ جو ہے وہاں سے شروع ہوگی، اقبال روڈ تک جائے گی، گڑی شاہو تک، وہاں سے ریلوے اسٹیشن، ریلوے جو ہے وہ روڈ سے سرکولر روڈ، آگے شاہ عالم چوک، آگے لاہوری گیٹ چوک، اردو بازار چوک، بھاٹی گیٹ چوک اور داتا دربار تک دوبارہ یہ جو ہے ریلی جائے گی، اور اس کا انعقاد، اس کے ساری پروگرام، اور خان نے کہہ دیا کہ نکلو، ہم ہر حال میں نکلیں گے، کر لیں یہ تشدد، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ لیکن جناب اب ہوا کیا ہے، دوبارہ دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر تو ریلی ملتوی نہ ہوئی تو پھر جناب دفعہ 144 کے پر دوبارہ نفاذ پر غور ہو رہا ہے کہ دوبارہ دفعہ 144 جو ہے وہ لگ جائے گی، اور عمران خان کی ریلی کسی صورت کل لاہور سے نہ نکلنے دینے کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کسی صورت بھی ریلی نہیں نکلنے دیں گے، اور پولیس ابھی سے متحرک ہو چکی ہے۔ کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو جمشید چیمہ صاحب ہیں اور مسرت جمشید چیمہ صاحب، دونوں میاں بیوی بڑے ایکٹیو ہیں، خان کے ساتھ بڑا وہ بہادری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گھر اطلاعات آ رہی ہے کہ پولیس پہنچ چکی ہے، یعنی گرفتاریوں کا، ڈرانے کا، دھمکانے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی سے شروع ہو چکا ہے، ابھی سے جو ہے وہ جو ہے نا ایک فیرونیت، گہراؤ، لوگوں کو اٹھانا، اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ دوبارہ دفعہ 144، یعنی ایک دفعہ لگائی، ہائی کورٹ میں رٹ ہوئی، اٹھا لی، اب دوبارہ دفعہ 144 کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور کل عمران خان کی گرفتاری پر بھی غور ہو سکتا ہے،
یعنی کل عمران خان کی گرفتاری پر بھی غور ہو سکتا ہے. غور تو ہو چکا ہے, کل کوشش ہو سکتی ہے. آگے کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کل پھر خان کو یہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں. اور جس طرح ضلع شاہ پہ تشدد ہوا, جس طرح سے گاڑیاں توڑی گئی, واٹر کینن اور لاٹھی چارج, آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی, اس سے بھی بڑا منصوبہ حکومت جو ہے وہ نگران یہ بغل بچے جو ہیں وہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک اور صورتحال اس وقت ہے کہ وہ جو ضلع شاہ فوت ہوا ہے نا, ضلع شاہ شہید ہوا ہے, اس سارے معاملے کو جو ہے نا اس کو بڑا وہ الٹا عمران خان کے اگینسٹ, وہ ضلع شاہ کا معاملہ عمران خان نے کہیں نہ کہیں منصوبہ بندی کر کے کیا. عطا تارڑ کا الزام, وہ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے نا یہ عمران خان نے منصوبہ بندی کیا ہے. یعنی ضلع شاہ جو شہید ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری صورتحال وہ عمران خان نے کیا ہے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اسی معاملے میں ہے. پی ٹی آئی کا مقصد ملک میں انارکی پھیلانا ہے. یہ لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں. شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ لاشوں کی سیاست چاہتے ہیں. اور پھر مریم نواز نے تو وہ ساری جو ہے نا وہ کسری نکال دی. مریم نواز نے ساری, وہ کہتے ہیں جس کی سیاست لاشوں کی محتاج ہو جائے, یہ جان لو کہ اس کا ہر حربہ ناکام ہو چکا ہے اور وہ جان گیا کہ شکست اس کا مقدر بن چکی ہے. لاشوں کا منتظر گدھ کہلاتا ہے, سیاست دان نہیں. لاشوں کا منتظر وہ کہتے ہیں گدھ کہلاتا ہے, سیاست دان نہیں. حالانکہ لاشوں پہ سیاست اور لاشیں گراتا کون ہے؟ یہی ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی انہوں نے لاشیں گرائی, 25 مئی کو بھی انہوں نے گرائی اور 8 مارچ کو بھی انہوں نے گرائی. تو لہٰذا قاتل آج اور لاشوں کے پیچھے چھپ کر جو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں, جو لاشوں کے پیچھے چھپ کر جو کہتے ہیں الیکشن نہیں ہو سکتا, وہ کہہ رہے ہیں کہ لاشوں کی سیاست, یعنی لاشوں کی سیاست وہ چاہتا ہے. اور پھر مریم آج کہتی ہیں مہنگائی میں صرف مسلم لیگ نون ہی کبھی لا سکتی ہے. تو لائے نا, ابھی کس کی حکومت ہے؟ ابھی بھی تو مسلم لیگ نون کی ہے نا, تو لائے اور دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. یعنی ایک تماشا لگا ہوا ہے. لوگوں کو اتنا بے وقوف اور مینٹل سمجھا جا رہا ہے کہ پہلے بندہ مار دو, اس کے بعد اس کی جو ہے اس کے والد کو جو ہے وہ دھمکا لو اور اس کو انصاف نہ ملے. یعنی اس ریاست کے اندر ہر وہ شخص جو ظالم ہے اس کو انصاف, اس کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ ہے, اس کو چھٹی ملی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ بلوچستان کے اندر جو واقعہ ہوا تھا, وہ عبد الرحمان خیتران جیسا ایک جو فرعون تھا, اس فرعون نے وہ دن دہاڑے وہ لاشیں باہر آ گئیں بڑی بے دردی سے, اور 35-36 لوگ اس نے جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے, بری ہو گیا, ضمانت اس کی ہو گئی. اسی طرح اس نے ہاتھ لہرایا ہوگا کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے. اور اب یہ وہ ضلع شاہ کا بھی کچھ نہیں بن سکا. یعنی اس ملک کے اندر بے شرمی کی انتہا, اور پھر ساری جماعتیں الٹا یعنی اس معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے, اپنا جرم اپنا قتل چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اس پہ سیاست کر رہا ہے. یعنی عمران خان کا اتنا ڈائی ہارٹ ورکر مارا گیا, کل کو کوئی اور مار دو گے, وہ یہ بھی نہ کہے, اس پہ آواز بھی نہ اٹھائے, بولے بھی نہ کہ تم جو ظلم کر رہے ہو اس پہ کوئی آواز بھی نہ اٹھائے. لیکن اس وقت منصوبہ اس سے بڑے ظلم کا ہے. کل لاہور کے اندر کوئی بڑا تماشا لگ سکتا ہے, بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی محب وطن تو خیر سارے ہی ہیں, کسی کی ابل وطنی پہ آپ کیسے جو ہیں وہ سوال اٹھا سکتے ہیں. بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارا جو کام ہے اس میں مین جو اس وقت سٹیک ہولڈر وہ نون لیگ ہے, کیونکہ نون لیگ اپنے نیلسن منڈیلے کو واپس لانا چاہتی ہے اور عدالتوں پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے نا. یعنی ججز پر یہ تو نہیں کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہ آپ دباؤ ڈالو, ججز پر دباؤ ڈال رہے کہ نواز شریف کے کیس معاف ہوں. اور یہ آج وزیر دفاع نے کہہ دیا, یعنی وزیر دفاع کو کسی نے نہیں پکڑا, اس نے بات کر دی کہ کسی فوجی افسر کا اپنے بڑے افسر کی بات ماننا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا, اس کو کسی نے نہیں پکڑا. آج وہ کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں جو واردات کی گئی اسے ریورس کرنے کی ضرورت ہے. صاف معنوں میں عمران خان کو مائنس کرو اور نواز شریف کو لے کے آؤ. پہلے عمران خان کو نائل بھی کرو, جیل میں بھی ڈالو, یعنی اس کو ختم کرو. اس کو ختم کر کے یہ نہیں کہ وہ بھی رہے اور اس کو بھی لے آؤ, نہیں, اس کو ختم کرو اور اکیلا خالی میدان دو. اس کو وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ. تو اس وقت ساری کوشش نواز شریف کی واپسی کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی ہو رہی ہے اور اسی کا میدان ساج رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آج آ گئی نا مریم نواز کی آڈیو آ گئی کہ انکل پرویز ہم اس کو اس طرح یہ اینگل دیتے ہیں. تو لہٰذا وہ آڈیو کہاں سے ہوئی؟ یعنی آڈیو بھی تو کسی نے جاری کی ہے نا, سسٹم کے اندر سے کسی نے جاری کی ہے نا آڈیو کی. کسی عمران خان کے پاس تو یہ سہولت نہیں ہوگی آڈیو ریکارڈ کرنے والی, کسی ایجنسی کے بندے نے جہاں سے بھی کسی ادارے سے آئی ہے نا. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ کہ ادارے کے اندر لوگ جو ہیں وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں
और ये जो मंसूबा बना के और उसके बाद एंगल देने की हादसों की कोशिश हो रही है, अदारा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये एक तमाशा लगाना चाहते हैं, कत्लेआम चाहते हैं और मुल्क के अंदर इंतशार चाहते हैं और उसका सारा इल्ज़ाम, सारा गंद एस्टैब्लिशमेंट पर डालना चाहते हैं। तो शायद एस्टैब्लिशमेंट को पता चल चुका है कि हमने अपने अदारे का वकार और अपना वकार इनके हाथों मजलू नहीं करवाना। ये पेशावर वारदातिये हैं और इस वक्त ये बदले की आग में, इंतकाम की आग में किसी भी साने से मुल्क को दो चार करना चाहते हैं। तो लिहाजा हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं, लिहाजा इसीलिए मरियम नवाज की ऑडियो भी आ गई ताकि पता चल जाए कि ये खेल असल में इस खेल की मास्टरमाइंड जो है वो मरियम नवाज ही है। तो ये सूरत हाल है। कल अल्लाह करे इस मुल्क के अंदर अच्छा दिन गुजर जाए। वैसे तो हर गुजरता दिन बस से बदतर होता जा रहा है। कल बड़ा ख़तरनाक मनसूबा है, दोबारा दफ़ा 144 और गिरफ्तारियाँ और सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।